محترم ناظرین، یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ سمود کی بستیاں ہیں جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر گزرے تھے غزوہ تبوک کے لیے۔ تو یہ وہ جگہ ہے، یہ اتنے مضبوط لوگ تھے کہ پہاڑوں کو تراش تراش کر جو اپنے گھر بناتے تھے۔ آپ اس جگہ کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ سے تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔ اس قوم کا قرآن میں ذکر ہے اور ان کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا تھا۔ صحابہ کرام کو یہاں کے کنوؤں سے اللہ کے رسول نے پانی بھرنے سے منع فرما دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا تم وہاں سے پانی بھرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو منافقین نے ایک مسجد تیار کی جس کا نام مسجد درار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرما دیا کہ اے پیغمبر آپ اس مسجد میں کھڑے نہ ہوں، اور یہ مسجد جو ہے انہوں نے برے مقاصد کے لیے بنائی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 ہے، لا تقم فیہ ابدا لا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہر واللہ لا یحب المتطہرین۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اور اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کھڑا ہونے سے منع فرما دیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 ہے جس میں مسجد ضرار کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد میں اپنے پیغمبر کو جانے سے منع فرما دیا تھا، اور اس مسجد کو جو انہوں نے بنایا تھا قرآن میں اللہ نے واضح کر دیا کہ انہوں نے مسجد ضرار کو کیوں بنایا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل لا یحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھائیں گے کہ بجز بلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ یعنی کہ اے پیغمبر یہ آپ کو بہت جھوٹ سنائیں گے، جھوٹ بولیں گے کہ یہ ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے کہ ہماری نیت اچھی ہے، تو آپ ان کے جھوٹی باتوں پہ یقین نہ کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نہ آپ اس میں کھڑے ہوں، نہ آپ اس میں نماز پڑھیں، بلکہ اس مسجد کو اللہ کے رسول نے گرا دیا۔ اور یہ مسجد جو منافقین نے بنائی تھی ان کے برے ارادوں سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو آگاہ فرما دیا۔ بخاری شریف میں 4418 نمبر حدیث ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے خود بتایا کہ میری توبہ کیسے قبول ہوئی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی سچائی بیان فرمائی اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میں بغیر عذر کے نہیں گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ میں اللہ کے رسول کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بیان کر دوں، لیکن میرے ضمیر نے مجھے گوارا نہ کیا اور میں نے سچی بات اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دی۔ تو دو میرے ساتھ اور بھی میرے ساتھی تھے جن کے ساتھ میرے جیسا معاملہ ہوا تھا۔ تو ان میں ایک صحابی کا نام مرارہ بن ربی عمری رضی اللہ عنہ، ہلال ابن امیہ واقفی رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا معاملہ بھی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جیسا تھا۔ تو ان تینوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 40 دن گزر گئے کہ ہمارے ساتھ یہی معاملہ رہا، اور میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا تو سلام کرتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اپنا رخ انور پھیر لیتے، تو اس کے اوپر مجھے بڑا رنج ہوتا۔ تو میں اللہ کے حضور توبہ کرتا رہا حتیٰ کہ 50 دن گزر گئے اور ہماری توبہ کا اللہ نے قرآن میں حکم فرما دیا، اور ہم نے جو سچ بولا تھا اللہ نے اس کا ہمیں انعام دیا، اور جو منافقین تھے ان کا اللہ نے برے الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اور ان تینوں کی جو ان کی توبہ قبول ہوئی ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 ہے، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه
ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. اور ان 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی، وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے. انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے. پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں. بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم والا ہے. اور پھر اللہ نے ان کی سچائی کی گواہی دی کہ وہ بالکل سچے ہیں، کیونکہ اللہ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں. پیغمبر جو آپ کے سامنے عذر پیش کر رہے ہیں یہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں، لیکن اللہ نے مومنین کے بارے میں فرمایا کہ یہ بالکل سچے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. غزوہ تبوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے کوچ کر گئے.